شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب کو کیوں تالاب میں پھینکے؟ کیا وہ اس کے بدلے میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی روحانی علم دینا چاہتے تھے؟ کیوں تخت بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے لانے میں جنات انسان کے سامنے بے بس ہوئے؟ کیا اس بندے کے پاس اس میں عزم تھا؟ اور کیا مولانا منصور رحمۃ اللہ علیہ نے واقعی اپنے بہن کی محبت میں گرفتار اپنی کال اتروا لی، یا پھر اس کے پیچھے بھی اس میں عزم کی تلاش تھی؟ یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کا پہلا حصہ لازمی دیکھیں تاکہ آپ بھی حضرت شاہ شمس تبریز اور حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے اس سیر حاصل علمی اور روحانی گفتگو سے لطف اندوز ہو سکیں۔ تو ہم گفتگو کا دوسرا حصہ اسی جگہ سے جوڑتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ رات کے پچھلے پہر عین بستر سے اٹھی اور سیاہ رنگ کی چادر سے خود کو اچھی طرح اوڑھ کر گھر سے باہر نکلی اور جنگل کی جانب چل دی۔ شاہ منصور رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور مناسب فاصلے سے اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ عین دھیرے دھیرے جنگل میں داخل ہوئی۔ شاہ منصور رحمۃ اللہ علیہ بھی عین کے پیچھے جنگل میں داخل ہوئے۔ اس وقت موسم نہایت سہانا تھا، ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور جنگل کے پھولوں کی خوشبو چکرا رہی تھی جس سے شاہ منصور رحمۃ اللہ علیہ مہک اٹھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بہن کی تعاقب میں بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ ایک صاف ستھرے میدان میں پہنچ گئے۔ عین میدان کے درمیان میں جا کر رک گئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ جھاڑیوں کی اوٹ لے کر بیٹھ گئے۔ فضا اس وقت پھولوں کی خوشبو سے معطر تھی۔ دفعتاً شاہ منصور رحمۃ اللہ علیہ کو خیال آیا کہ یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے۔ ابھی یہ خیال دل میں گزر ہی رہا تھا کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنائی دی۔ ابھی گھوڑے نزدیک نہ پہنچے تھے کہ ایک جن نمودار ہوا جس نے میدان میں ہیرے جواہرات سے مزین سونے کی بہت سی کرسیاں میدان میں لگا دی۔ جب وہ کرسیاں لگا چکا تو نہایت ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر عین کے ساتھ قافلے کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اسی دوران شاہ منصور رحمۃ اللہ علیہ کے کانوں میں آواز سنائی دی، اے غافل ہوشیار ہو جا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری آ رہی ہے۔ درود شریف کی کثرت شروع کر دی۔ شاہ منصور رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ آواز سنی تو بے اختیار دونوں ہاتھ باندھ کر مؤدب ہو گئے اور درود شریف کی کثرت شروع کر دی۔ اسی دوران قافلہ اس جگہ آن پہنچا۔ قافلے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حضرت خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھوڑا میدان کے درمیان میں آ کر بیٹھ گیا اور خلفائے راشدین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھوڑے سے اتارا اور سب سے بڑی منکش کرسی پر جا کر بٹھا دیا۔ جیسے خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرسیوں پر تشریف فرما ہوئے، عین نے سب کی خدمت میں شربت کے گلاس پیش کرنے شروع کر دیے۔ جب عین سب کو شربت دے چکی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عین ایک گلاس تم بھی پی لو اور ایک جھاڑیوں میں بیٹھے ہمارے مہمان کو دے آؤ۔ عین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنے حصے کا گلاس پی لیا اور دوسرا گلاس لے کر جھاڑیوں کے پاس پہنچی۔ جب اپنے بھائی کو دیکھا تو اچانک عین کے منہ سے نکلا کہ لو سو جو گئے، تم بھی شربت کا گلاس پی لو۔ شاہ منصور رحمۃ اللہ علیہ نے عین کے ہاتھ سے شربت کا گلاس لے کر پیا تو ان کی عقل جاتی رہی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ میدان سے جا چکا تھا۔ عین گھر لوٹ چکی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار، ساتھ ہی شربت کا گلاس شاہ منصور رحمۃ اللہ علیہ کے ہوش آواز کو چکے تھے۔ شاہ منصور رحمۃ اللہ علیہ نے عین الحق کا نعرہ لگانا شروع کر دی، یعنی عین سچی ہے۔ اپنے کپڑے پھاڑ لیے اور جنگل بیابانوں میں پھرنا شروع کر دیا۔ شاہ منصور رحمۃ اللہ علیہ کو بیابانوں جنگلوں میں پھرتے مہینے گزر گئے۔ جسم پر کپڑوں کے نام پر چند چیتڑے موجود تھے، بال بے تحاشا بڑھ کر شانوں سے لٹک رہے تھے۔ غسل نہ کرنے کی وجہ سے جسم مٹی اور گندگی کی وجہ سے سیاہ پڑ چکا تھا۔
آپ رحمت اللہ علیہ عین الحق کا نعرہ لگاتے رہتے تھے، نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کا ہوش۔ ایک روز ایک مولوی صاحب نے دیکھا کہ شاہ منصور رحمت اللہ علیہ عین الحق کا نعرہ لگاتا ہوا جا رہا ہے، تو انہوں نے آپ رحمت اللہ علیہ کو پکڑ کر ساتھ لے گئے اور نہانے کے بعد صاف ستھرا لباس پہنایا اور اپنی امامت میں نماز پڑھوائی۔ بعد نماز شاہ منصور رحمت اللہ علیہ نے ان مولوی صاحب سے پوچھا کہ مولوی صاحب کیا آپ کو کلمہ آتا ہے؟ مولوی صاحب نے مسکراتے ہوئے کلمہ سنایا۔ شاہ منصور رحمت اللہ علیہ بولے کہ نہیں، اسے کلمہ نہیں کہتے۔ پھر 2 کچی کٹالیاں منگوا لیں اور ایک کٹالی پر کھڑے ہو کر دوسری کٹالی سر پر رکھ دی اور لا الہ پڑھا۔ لا الہ کہنے کی دیر تھی کہ دونوں کٹالیاں آپس میں مل گئی۔ مولوی صاحب نے کٹالیاں اٹھا کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ اسی دوران آواز سنائی دی، الا اللہ محمد الرسول اللہ، جیسے یہ الفاظ سنائی دیے۔ شاہ منصور رحمت اللہ علیہ دوبارہ ان کٹالیوں میں نظر آنے لگے۔ مولوی صاحب نے جب یہ معاملہ دیکھا تو شاہ منصور رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگے کہ تم خود ہی خدا بن گئی، یہ شرک ہے۔ مجھے تمہارے بارے میں علم ہے کہ تم اپنی بہن پر عاشق ہو، لہٰذا میں تمہیں اپنے قاضی کے اختیارات استعمال کرتے ہوئے تختہ دار پر لٹکانے کا حکم دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ مولوی صاحب کے حکم پر سپاہی حضرت شاہ منصور رحمت اللہ علیہ کو پکڑ کر لے گئے۔ شبلی شاہ منصور رحمت اللہ علیہ کا بہت اچھا دوست تھا اور اس کے تمام رازوں سے واقف تھا۔ اسے جب معلوم ہوا کہ شاہ منصور رحمت اللہ علیہ کو تختہ دار پر چڑھانے کی تیاری ہو رہی ہے تو سپاہیوں سے کہا کہ یہ اللہ کا ولی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عاشق ہے، لیکن کسی نے اس کی آواز پر توجہ نہ دی۔ اگلے روز شاہ منصور رحمت اللہ علیہ کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ جس وقت شاہ منصور رحمت اللہ علیہ کو تختہ دار پر لٹکایا گیا، اس وقت لوگوں نے اس سے پتھر مارنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ شاہ منصور رحمت اللہ علیہ نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے جب شاہ منصور رحمت اللہ علیہ کا قصہ سنا تو آپ رحمت اللہ علیہ زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ حضرت شاہ شمس تبریز اور مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کے دل میں عشق کی چنگاری پیدا کرنے کے بعد چل دیے۔ مولانا محمد جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کے جانے کے بعد اپنے کپڑے پھاڑ دیا اور جنگلوں میں نکل گئے، جس کی وجہ سے آپ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد نہایت مایوس ہوئے۔ مولانا محمد جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ 3 سال تک جنگلوں بیابانوں میں دیوانہ وار گھومتے رہے۔ 3 سال بعد شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ اس جنگل میں چند لوگوں کے ہمراہ گزرے۔ مولانا محمد جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے جب آپ رحمت اللہ علیہ کو دیکھا تو بھاگتے ہوئے قدموں میں گر پڑے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے ساتھ موجود لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کو پکڑ کر سینے سے لگایا۔ جیسے ہی آپ رحمت اللہ علیہ نے مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کو سینے سے لگایا، مولانا محمد جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کا سینہ روشن ہو گیا اور دیوانگی کی کیفیت جاتی رہی اور نظروں کا حجاب دور ہو گیا۔ اسی دوران مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کی بیٹیاں دوڑتی ہوئی جنگل میں پہنچ گئی اور گلے سے لگ گئی۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کو بیٹیوں کے حوالے کیا۔ بیٹیوں نے باپ کو گھر لا کر نہلا کر عمدہ لباس پہنایا اور انہیں مکتب میں ان کے مسند پر بٹھایا۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ تشریف لائے اور مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہی مسند پر تشریف فرما ہوئے۔ مولانا محمد جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کی دیوانگی حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کے گلے سے لگتی ہی جاتی رہی تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ پھر حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ سے اصرار کیا کہ مجھے قرآن مجید کا حرف اول عطا ہو۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کو حوصلہ دیا اور فرمایا کہ قرآن مجید کا حرف اول ضرور تمہیں عطا کیا جائے گا۔ یہ فرما کر حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ چلے گئے
اگلے روز بروز جمعۃ المبارک حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ پھر تشریف لائے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ممبر پر بٹھایا اور جمعے کا خطبہ بیان کرنے کی استدعا کی، جس میں قرآن مجید کا حرف اول بھی بیان ہو۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ ممبر پر بیٹھے اور اپنا خطبہ شروع کیا۔